جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له او كما قال علیہ السلام۔ محترم اور مکرم حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حفاظ کرام، شعراء اعظام، بالخصوص ہمارے محب مکرم شاعر دلربا تشریف فرما ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی شاعر سنا رہے تھے نعت اور حمد کی شکل میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی میں نے ایک آیت کا ٹکڑا چھوٹی سی تلاوت کی ہے اور حدیث شریف کا ایک ٹکڑا، اسی پر بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ مجھ سے پہلے جو حضرت مولانا ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ بات کہی کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اسی تقدیر پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر ایمان کا ایک جز ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کمپلسری اور لازم ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز اور جو کچھ اس دنیا میں ہوا اور ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، یہ سب اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے قضا سے، اللہ کے قدر سے ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوا، اس کا سارا علم اللہ رب العزت کے سامنے موجود ہے۔ جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اب جب سب چیز لکھا جا چکا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ انسان کب مرنا ہے، ایک انسان کب پیدا ہونا ہے، ایک انسان نیکبخت ہوگا، ایک انسان بدبخت ہوگا، ایک جنتی ہوگا، دوسرا جہنمی ہوگا، ایک شخص کمائے گا، ایک شخص بے روزگار رہے گا، ایک شخص با اولاد ہوگا اور ایک شخص بے اولاد ہوگا۔ کون ہوگا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا
کیا جب سب چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم نماز پڑھنا یا نیک کام کرنا یا اسباب کو اختیار کرنا اپنے بچاؤ کے خاطر یا روزی روٹی کی تلاش کرنا، اس کو چھوڑ دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اصل ایک بات کو آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں. میرا مزاج وہ آج مقررانہ خطیبانہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے چاہ رہا ہوں، وہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اور تقدیر کا مسئلے کو جاننا اور سمجھنا اسی حد تک جہاں تک ہمیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں تعلیم دی ہے، اس حد تک جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور سمجھنے سے ہمیں اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ سمجھ میں آئے گا. سوال یہ ہوا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ ہر چیز اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، نوشتہ تقدیر تیار ہے، بنی ہوئی ہے. پھر یہ کام کاج، محنت کرنا، عبادت کرنا، اچھے کام کرنا، تلاوتیں کرنا، نمازیں پڑھنا، روزی روٹی تلاش کرنا، کمانا وغیرہ، تمام اسباب ذرائع، تو صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کہ عمل کرتے رہو، اور ہر انسان کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے جو وہ کرے گا. ہر انسان کو کے لیے وہی چیز آسان کر دی جاتی ہے جو اس کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کا علم ہم کو ہے کیا؟ ہے کیا بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس کا علم کسی کو ہے کیا؟ کسی کو نہیں ہے. اور ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب معاملہ اعمال صالحہ اور سیئہ کا آتا ہے، انسان کہتا ہے جو ہونا رہا ہوگا، آخرت میں جو تقدیر میں رہا وہی ہوگا. یہ انسان کہتا ہے، عام انسان اکثر کہتا ہے. جب اس کو اعمال صالحہ، دعوت خیر، اچھی باتوں کی تعلیم دی جائے، اچھی باتوں کی طرف بلائی جائے، مساجد کی طرف بلائی جائے، دینی مجالس کی طرف، کہتا ہے جو ہونا رہے گا ہوگا، تقدیر میں جو رہے گا وہی ہوگا. اچھا، بے شک تقدیر میں جو رہے گا وہی ہوگا، لیکن بھائی کیوں کماتے ہو؟ تقدیر میں جب رہے گا وہ ملے گا. جب دنیاوی معاملات میں روزی روٹی کا جب مسئلہ پیش آتا ہے تو محنت کرنے جاتے ہو، اور جہاں اخروی معاملہ آتا ہے، اعمال صالحہ کا مسئلہ آتا ہے اور اعمال سیئہ کا مسئلہ آتا ہے، وہاں کہتا ہے کہ جو تقدیر میں رہے گا وہی ہوگا. یہ دو چیزیں جاننے کی بات ہے بھائی. بے شک یقیناً تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا، مگر تقدیر کا علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے. اس لیے حکم کیا گیا ہے تم کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے دو راستے بتلا دیے، ایک شر کے اور ایک خیر کے، اور اختیار دے رکھا ہے. اور اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان یہ کار خیر کرے گا اور اچھا کام کر کے یہ جنت میں جائے گا. اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ انسان شر کے راستے کو اختیار کرے گا اور اس شر کی بنیاد پر یہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ علم اللہ کے یہاں ازلی ہے، پختہ علم ہے، مضبوط علم ہے. کس کے یہاں؟ اللہ کے یہاں. ہمارے پاس نہیں، کسی پیغمبر اولیاء کے پاس نہیں، یہ اللہ کے پاس علم ہے. اس لیے
صحابہ کرام نے عرض کیا جب سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر ہم عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ تم عمل کرتے جاؤ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خلق لہو، انسان کے لیے وہی کام آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے وہی کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے جو اس کے لیے تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ جب تقدیر اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کسی مسئلے کا رزلٹ، جب نتیجہ نکل کے آئے گا، تب ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر کا فیصلہ یہی تھا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا اس دنیا سے، اور قضاء الہی میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں، علم ازلی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ فلاں بندہ آج کی تاریخ میں مر جائے گا، اس دنیا سے اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس علم کو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح کہ انسان زہر کھا لیا اور مر گیا، اور تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی موت اسی میں تھی، تقدیر میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ زہر کھا کر مرے گا، اس سے پہلے ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے ہمیں بتایا گیا اچھے کام کو اختیار کرو، برے کاموں سے بچو۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ کے اندر تعلیم دی گئی ہے تم ہر اچھے کام کی طرف کرو اور ہر برے سے برائی سے بچو۔ یہ فیصلہ، یہ حکم دیا گیا ہے اور انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے، اور اس کا علم اللہ کے یہاں ہے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک انسان کہتا ہے بھائی یہ زہر ہے، زہر کو بنایا گیا ہے، زہر کو تیار اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر موت کا اثر ہے، انسان کھائے گا تو مر جائے گا، مگر مرے گا بھی تو اللہ کے حکم سے مرے گا، جبھی کھائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، جبھی مرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ تقدیر لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ تقدیر جو رہے گا وہی ہوگا۔ ایک شاعر اس تقدیر کے مسئلے کو غالباً علامہ اقبال سمجھانے کے لیے ایک شعر کہتے ہیں کہ یہ خلقت اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی، یہ خلقت اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی انسان جو ہے اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت اور دوزخ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے۔ انسان ہم تقدیر کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہمیں علم نہیں ہے تقدیر کا علم اللہ رب العزت کو ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر ہمیں سمجھنے کے لیے بتایا گیا کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا، جب ہم محنت کریں گے تو پاس ہوگا، جب انسان محنت کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ مگر کامیابی اور ناکامی ہونا اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا تم محنت کرو، تم کوشش کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو، توکل اللہ پر کرو، فیصلہ اللہ کے ہاتھ پر رکھ دو، جو فیصلہ آگا اسی پر یقین کر لو کہ یہی ہمارا تقدیر تھا، ہمارے تقدیر میں یہی بات لکھی ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تقدیر کا فیصلہ جب تک نتیجہ رزلٹ نہیں آئے گا تو اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علم ازلی یعنی تقدیر کا جو علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ایک انسان کہتا ہے اور چھت سے جا کر گر گیا، مر گیا، اس سے پہلے کسی کو علم نہیں تھا، مگر یہ علم اللہ رب العزت کے پاس تقدیر میں اس کی لکھی ہوئی تھی کہ اب یہ چھت پر جائے گا اور کود کر اپنی جان کو دے گا، اب گرنے کے بعد کبھی مرتا نہیں۔ تو تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ انسان جائے گا، چھت پر چڑھے گا، پھر گرے گا، پھر بھی موت نہیں ہوئے گی، مگر یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اور اب ہم یہی سمجھیں گے اس کا تقدیر یہی تھا، یعنی اس کی تقدیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ گرنے کے بعد نہیں مرے گا۔ آپ سمجھ میں تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اور ایک بات اور ایک مثال، تقدیر اللہ کی تقدیر کہتے ہیں پلاننگ کو۔ ایک انسان جب آپ دیکھیں گے شہر علاقے میں جب بلڈنگ بنتا ہے اس کا ایک خاکہ تیار ہو کے فوٹو لگ جاتا ہے، ایسا بلڈنگ بنے گا، کنڈیشن
اس بلڈنگ کی کنڈیشن اور ڈیزائننگ ایسی ہوگی عمارت، اور ہونے کے بعد ویسے ہی ہو بہو بناتے ہیں۔ جو پہلے جو ڈیزائن بنی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کیا، اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک پلان کیا، ایک فیصلہ کیا، ایک پلان کے تحت اس دنیا کو چلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہے اس پلان کا نام تقدیر۔ اب اس کو ہم اپنی طرف سے تقدیر کو کیسے سمجھیں گے آسانی سے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کو علم ازلی ہے، یعنی شروع ہی سے اللہ کو پختہ اور ٹھوس یقینی علم اللہ کے یہاں ہے کہ یہ بندہ فلاں تاریخ کو فلاں کام کرے گا، اس جلسگاہ میں ہوگا، اور مولانا مطیع اللہ صاحب آئیں گے، ٹیپ ریکارڈنگ کریں گے۔ یہ کب اللہ کے علم میں چیز ہے۔ اب ہمارے علم میں نہیں تھا کہ آئیں گے، اب ٹیپ ریکارڈ بھی ہوگا، ویڈیو ریکارڈ بھی ہوگا۔ جب آ گئے تو اختتام تک جہاں تک فیصلہ رزلٹ آ گیا، ہم کہیں گے آج کا فیصلہ یہی تھا، جلسہ اسی وقت سے شروع ہونا تھا، اسی وقت پر ختم ہوا، اور یہ باتیں آئیں، اور یہ مولانا آئے، حاضری دیے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھا پہلے سے۔ مگر پھر بھی ہم دعوت دیے مولانا مطیع اللہ صاحب کو، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کو، شاعر اسلام کو، حضرت مولانا ثاقب صاحب کو۔ یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، ہمیں علم نہیں تھا، کہ یہی لوگ آئیں گے اور یہ باتیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا علم چونکہ کم، اللہ رب العزت کا علم پختہ اور یقین اور مضبوط اور ٹھوس پیور، اور ہمارا علم کم، تھوڑا، بہت کمزور، تو اس لیے ہم تقدیر کو سمجھیں گے کم علم کی بنیاد پر۔ کہ مثال کے طور پر آپ کے یہاں اسٹیشن جائیں گے، گاڑی آتی ہے، ٹرین آتی ہے، اناؤنسر ہوتا ہے کہ فلاں نمبر کی گاڑی فلاں جگہ سے چل کر فلاں جگہ پہنچنے والی ہے اور فلاں اسٹیشن پلیٹ فارم پہ آنے والی ہے۔ یہ اعلان ہوتا ہے بھائی اسٹیشن میں۔ دیکھیے یہ اعلان جو ہوا، میں تقدیر کو سمجھانے چاہ رہا ہوں آسانی سے۔ یہ جو اعلان ہوا، اب یہ بتائیے کہ اعلان ہونے کی وجہ سے ٹرین آئی یا ٹرین آنے کی وجہ سے اعلان ہوا؟ بتائیے آپ لوگ، میں جاننے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے یا نہ سمجھے۔ جی، ٹرین آنے کی وجہ سے اعلان ہوا، یعنی انسان ہم اپنی طرف سے تقدیر کو سمجھیں گے۔ جب کوشش کیے تو رزلٹ سامنے آئے گا، کہ محنت کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ ٹرین آنے کی وجہ سے اعلان ہوا، اعلان ہونے کی وجہ سے ٹرین نہیں آئی، بلکہ ٹرین آنے کی وجہ سے اناؤنسر ہو رہا ہے 2 منٹ پہلے۔ تو ہم اپنی طرف سے تقدیر کو سمجھیں گے کہ جو فیصلہ اللہ کے یہاں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، وہ معاملہ طے ہونے کے بعد، رزلٹ آنے کے بعد، نتیجہ فائنل ہونے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ آگے آپ بات سمجھ میں۔ دنیاوی معاملے میں انسان کہتے ہیں بھائی جو تقدیر میں لکھا رہے گا وہی ہوگا۔ تو حدیث میں فرمایا اعملوا، تم عمل کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، اور انسان کو اچھے عمل کی توفیق اسی وقت دی جاتی ہے جب تقدیر میں لکھی گئی ہے کہ اچھا کام کرے گا تو یہ اچھا کام کرے گا، یہ برا کام کرے گا تو وہ برا کام کرے گا۔ چونکہ تقدیر کا علم ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ اچھائی کے راستے کو، بھلائی کے راستے کو، خیر کے راستے کو اختیار کرنے کو کہا گیا۔ شر کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے اور خیر کا راستہ بھی ہے، مگر اللہ نے خیر کے راستے کو اختیار فرمانے کو کہا، حکم دیا کہ اچھے راستے کو آؤ، خیر کی طرف آؤ، اچھی باتوں کی طرف آؤ۔ اس کے باوجود انسان برائی کی طرف جا رہا ہے تو برا کام کر رہا ہے، تو تقدیر میں اس کی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ برا کام کرے گا۔ آئی سمجھ میں؟ ایک انسان انتقال ہو گیا، میڈیکل پہنچنے کے بعد انتقال ہوا، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ایسے معاملہ ہوگا، پھر اس کا انتقال فلاں جگہ ہوگا، یعنی اس کی روح فلاں جگہ قبض ہوگی، وہ طے ہے۔
تو اس طے شدہ علم کو ہمیں، وہ جو طے شدہ علم ہے اللہ کے یہاں ہے، اس کا علم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے ہم فیصلہ تقدیر کا نہیں کر سکتے۔ تقدیر کا فیصلہ اسی وقت سامنے آگا جب رزلٹ فائنل ہو جائے گا، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ایک انسان بچہ پیدا ہوا، مر گیا، کوئی کہتا بھائی وہ میڈیکل لے جانے سے بچ جاتا، بہت طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، مگر اللہ کے علم ہے کہ مرے گا، یہ میڈیکل جا نہیں پائیں گے، چرچا ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر جا نہیں پائیں گے، بچہ یہیں مرے گا، تو نہیں مرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا علم، اور علم ازلی ہے اور علم یقینی ہے۔ اللہ کا علم ازلی اور پختہ ہے، ٹھوس ہے، اور ہمارا علم کمزور ہے، ناتواں ہے اور بہت کم ہے۔ اس لیے تقدیر کا مسئلہ جاننے سے یہ آسان ہوگا کہ انسان کے ساتھ ہی کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی فیصلہ تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا کس پر؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں کو میں نے مانا، دل و جان سے مانا، وکتبہ، تمام آسمانی کتابوں کو میں دل سے تسلیم کرتا، ورسولہ، تمام رسولوں پر میں نے ایمان لایا اور یقین کیا، دل و جان سے میں مانتا ہوں، وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر میں یقین رکھتا ہوں، والقدر، اور تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، خیرہ وشرہ، جو چیز اس دنیا میں یا میرے ساتھ بھلا ہوتا ہے یا برا میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں من اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے طرف سے ہیں، والقدر خیرہ، اور میں تقدیر پر، بھلے اور برے پر، تقدیر کے بھلے اور برے تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ یہ ایمان مفصل ہے، ایمان کی تفصیل نورانی قاعدے کے اندر یہ کلمہ جب ختم ہوتا ہے تو ایمان مجمل ایک ہے، ایمان مفصل، اس ایمان کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس میں سے والقدر خیرہ، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو بغیر ایمان لائے، اس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کو سمجھنے سے یہ آسان ہوگا، کوئی مسئلہ اگر ہمارے سامنے پیش آیا، وہ مسئلہ سمجھنا ہمارے لیے بھائی تقدیر میں یہی تھا۔ قضا، رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا، یہ سمجھے گا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہونا تھا۔ ساری کوششیں کرنا ہے کرو، ساری تدبیر اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعملوا، کرتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، ہر کام میں کوشش کرتے جاؤ، فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، جب نتیجہ نکل جائے گا وہی تقدیر تمہارا ہے۔ تو اس لیے تدبیر کو اختیار کرنا یہ کوئی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں اونٹنی کو چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا پہلے اونٹنی کو کھٹے میں باندھو، کھوٹی میں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، تدبیر اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو۔ اسی طرح میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زیرہ ہوتے ہیں جو حفاظت کے لیے کپڑا پہنا جاتا ہے لوہے کا، اس وقت جو ہوتا تھا دو زیرہ پہنے تھے۔ کیا؟ اسباب اختیار کرنا۔ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اسباب کو، تدبیر کو اختیار کرنا انسان کو حکم دیا گیا ہے۔ بیمار ہو تو علاج کے لیے دوائی استعمال کرو، بیمار ہو تو جہاں تک ہو سکے تدبیر اختیار کرنا ہے، اختیار کرو، فیصلہ اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ اس لیے تدبیر کا اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی یا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ ایک انسان جائے گا تو اس کے لیے جو اسباب ہوگا، ایک انسان کچھ چیز بنائے گا اس کے لیے جو اسباب ہوگا، بیمار ہوگا اس کے لیے علاج معالجے کا اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا منع نہیں ہے بلکہ کرنا ہے، اور یہی دین ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا اور پھر توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اسباب کو اختیار کرو۔ آپ نے خود اسباب اختیار کر کے بتایا کہ تم اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جا کر اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے شادی بیاہ کرو، پھر اولاد کی تمنا کرو۔ اب شادی نہ ہو کہ اللہ بیٹا دے گا،
اس لیے شادی ہونا اسباب ہے، اور شادی ہونے کے بعد فیصلہ اللہ کے حد میں، اولاد دینا یا نہ دینا۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، مگر یہ علم اللہ کے یہاں ہے کہ اس کی اولادیں ہوں گی اور اس کی اولادیں نہیں ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا تم کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ، شادی کرو، پھر کوششیں کرو، پھر اولادیں ہوں گی یا نہ ہوں گی یہ اللہ کے اوپر بات ہے۔ جب نہ ہو تو ہم سمجھیں گے فیصلہ اللہ کا یہی تھا کہ ہمارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یا ہمارے نصیب میں صرف بیٹیاں ہیں، یا ہمارے نصیب میں صرف بیٹے ہیں۔ یہ تقدیر آ گئی سمجھ میں تقدیر۔ تو اس کو سمجھنے سے آسان یہ ہوگا، کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ہمیں ایک قسم کا اللہ پر یقین اور توکل کرنے کا موقع ملے گا۔ سمجھنے سے اللہ پر یقین بڑھے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی کہ فیصلہ جو تھا ہمارا سارا کرنا دھرنا سب کچھ کرنے کے باوجود، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، میرا پلان کچھ اور تھا، اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ میرا پلان نہیں تھا کہ میں مغرب کے بعد آ کر یہاں کچھ منٹ آپ کے سامنے تقریر کروں گا، مگر اللہ کا فیصلہ پلان تھا کہ میں یہاں آؤں گا، کچھ منٹ آپ کے سامنے باتیں کروں گا۔ اس لیے یہ ہے تقدیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کی اور تقدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اور ایک بات، تقدیر پر بحث کرنا منع ہے۔ دیکھیے اللہ کا ایک ذات ہے، اللہ کی ایک صفات ہے۔ دو بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی ایک ذات ہے، اللہ کی ایک صفات ہے۔ ذات مطیع اللہ، مولانا مطیع اللہ نام ہے، یہ ذات ہے۔ میڈیا والے یہ صفت ہے، امام صاحب صفت ہے، نام زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ شاعر اسلام نام کچھ اور ہے، اور لیکن شاعر اسلام لوگ کہتے ہیں ماسٹر صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، یہ صفاتی نام ہیں، اور ذاتی نام کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کچھ ذات اور کچھ صفات ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں بحث کرنا یا اس پر غور فکر کرنا یہ منع ہے۔ حدیث میں پاک میں فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ تم اللہ کے مخلوقات پر، کائنات پر غور فکر کرو، اللہ کے کائنات کے نظام پر، تو دنیا کے نظام پر غور فکر کرو، اللہ کی قدرت پر غور فکر کرو، مگر اللہ کی ذات پر غور فکر مت کرو۔ اسی طرح اللہ کی صفات پر بھی غور فکر مت کرو۔ جتنی باتیں بتا دی گئی ہیں اسی پر اکتفا کرو، اسی کا نام ایمان ہے، اسی میں تمہاری ایمان کی حفاظت رہے گی، اور آگے بڑھو گے یا بحث اور مباحثہ تکرار کرو گے تو اس سے ایمان میں خطرہ ہے۔ بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی ہے جو میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں بحث نہیں کرنی ہے، اللہ کی مخلوقات پر، کائنات کے اوپر غور فکر کرنے کا حکم ہے، تاکہ تم اس پر غور کر کے اپنے خالق کو، مخلوق پر غور کر کے اپنے خالق کو پہچانو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔